بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کی اسپیشل ٹرانسلیشن میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن احمد۔ ہمارے جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں حضرت مولانا مفتی حافظ افضال الحق کلیانی بخاری صاحب، تو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، الحمدللہ۔ حضرت عرفہ کے دن کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، خصوصاً جی بقرعید سے پہلے جو 9 دن ہیں، یہ پورے کے پورے ہی جی فضیلت والے ہیں، اس پہ ہم صحیح بات کر چکے ہیں۔ تو انہی میں مزید یہ جو 9 ذی الحجہ ہے، جی اس میں اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح روایتوں میں جیسے آتا ہے کہ اس دن کے روزے کی سال بھر گزشتہ اور سال بھر آئندہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح تو اس دن کا روزہ خاص طور پہ جو ہے نا وہ ہے تو نفلی جی مستحب درجے میں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ مطلب حضرت بہت سارے سالوں میں سے یہ خاص دن ہوتا ہے جیسے شب قدر ہے۔ بالکل خاص دن ہے، اور خصوصیت کے اعتبار سے اگر آپ سوال اٹھا رہے ہیں تو خصوصیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ اسی دن جو ہے حج ہوتا ہے۔ عالم اسلام سارے کے سارے جو ہے وہ حج کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ صحیح تو عرفہ کا دن یہ حج کا دن ہے، اور میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عرفہ کا مقام دیا۔ تو یہ دن جو ہے پورا اس لحاظ سے بڑی خصوصیت والا ہے، تو اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور عرفہ کی جو رات ہے وہ بھی بڑی اسپیشل ہوگی پھر تو۔ تو یہ جو سوال ہے یہ بھی اہم ہے کہ عرفہ کا دن اس کے بتا دیا، تو ساتھ ساتھ اس کی جو ہے ایک شرعی خصوصیت اور اہمیت بھی ہے عرفہ کی رات کی۔ سال بھر میں جتنی بھی راتیں آتی ہیں تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو مغرب کے وقت سے جو ہے نا رات شروع ہوتی ہے، تو آنے والا دن بعد میں ہے اور رات پہلے، جیسے ہم کہتے ہیں شب جمعہ، جمعہ بعد میں آتا ہے، رات پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس رات کی ایک شرعی حیثیت بھی ہے۔ شرعی حیثیت میں یہ رات بعد میں آ رہی ہے، دن پہلے گزر گیا۔ اچھا جی۔ دن میں جو ہے حج کیا، یوم عرفہ ہے، وہ عرفہ کا دن ہے، دن گزر گیا، تو اس دن جو ہے نا حجاج کرام جو ہیں وہ ظہر کے وقت، جس کو ہم زوال کہتے ہیں، زوال کے بعد سے ظہر کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مغرب تک ان کو میدان عرفات میں رہنا ہے۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی اب یہاں پہ مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنی، یہاں سے سیدھا جانا ہے مشعر الحرام مزدلفہ، وہاں پہ جو ہے نا وہ مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ دن جو ہے یہ عرفہ کا دن ہے، اور آنے والی جو رات اللہ تعالیٰ نے شرعی اعتبار سے اس کو جو دن گزر گیا اس کے ساتھ جوڑ دیا، تو اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ بڑی اہم ہو گئی کہ دوسری راتوں کے مقابلے میں یہ اپنے پہلے والے دن سے جوڑ دی گئی۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حجاج اگر دن میں کوئی نہیں پہنچ سکے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی عذر سے، اب وہ جو ہے رات میں بھی اگر ہو کے بھی چلے گئے نا، پھر گزر کے بھی، تو اس طریقے سے ان کا حج ہو جائے گا، شمار ہو جائے گا۔ صحیح۔ مطلب حضرت ہم اکثر ہم نے تو حج نہیں کیا، خیر آپ نے تو ماشاء اللہ بہت کیے ہیں، تو ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ کہ بہت سے لوگ عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ رہے ہوتے، وہ راستے میں ہی ہوتے پل وغیرہ پہ، تو اس کے لحاظ سے پھر حج کا جو وقت ہے نا وہ ظہر کا وقت جو شروع ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زوال، زوال شمس، سورج کا جو ہے نا ڈھلنا، تو اس کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کے مغرب کے وقت تک یہ جو وقت ہے حجاج کو اس میں موجود رہنا ہے۔ اب جو سفر کر کے آ رہے ہیں نا، تو جیسے جیسے آتے جائیں گے تو عرفات کی جو حدود ہیں اس میں ان کو داخل ہونا ہے، اور مغرب تک یہیں رہنا، مغرب سے پہلے باہر نہیں نکل سکتے، نکلیں گے تو پھر واپس آنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے وہ لازمی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نکلا ہے تو رات کے پہر بھی اگر ہو کے چلے جائے گا تو اس کا حج کے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ جگہ ہوتی ہے اتنی کہ اتنے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو پورا علام الغیوب ہے، تو سارے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ اللہ پاک سارے معاملات کر دیتا ہے، اور آج تک ہوتا چلا ہے، اور اب تو جو ہے نا معاملات سمٹے ہوئے، جلدی اللہ تعالیٰ راستے کھولے، حج کے بھی، عمرے کے بھی، اور سارے عالم کے آمد و رفت کے سلسلے اللہ پاک خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کھول دے، اور یہ ساری رکاوٹیں اور بیماریاں اور وبائیں اللہ دور فرمائے، اور سازشیں بھی دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت عرفہ کی رات عام راتوں میں سے کیسی ہے؟ عرفہ کی رات جو ہے انہی راتوں میں سے جس میں عبادت جو ہے وہ بڑی اہمیت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے، تو اس رات میں عبادت کرنے کے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ ایک اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے کہ جس طرح عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات، اسی طرح بقرعید کی رات ہے یہ، یعنی بقرعید کی رات ہے، تو یہ چاند رات اس لحاظ سے ہو گئی۔ تو ان راتوں میں جاگنے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے انفرادی، کہ جو لوگ بھی اس میں جاگنے سے مراد ہے کہ عبادت، اگر کوئی عشاء کی نماز جو ہے نا ادا کر لے، جب مرد جو ہے باجماعت
اور مسجد میں اور فجر بھی باجماعت ادا کر لیں یا ادا کر لیں وقت پہ، اور خواتین گھروں میں اول وقت میں ادا کریں تو عشاء کی نماز آدھی رات کا عبادت کا ثواب ملتا ہے ادا کرنے کا، اور فجر ادا کر لیں تو دوسری نصف رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی وہ فضیلت امید ان شاء اللہ محدثین کہتے ہیں مل جائے گی کہ قیامت کے دن جس دن زبردست جو ہے نا ہولناکی ہوگی، اور جو ہے نا ہر ایک اپنے جو ہے نا اعمال کی وجہ سے صحیح بدحواس ہوگا، پریشان ہوگا، کوئی مدوش ہوگا، صحیح کوئی پسینہ پسینہ ہو گیا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی صحیح ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی پورے ہی جو ہے نا اپنے جی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس دن یہ لوگ بالکل محفوظ ہوں گے، مامون و مصون ہوں گے، اور ہر قسم کی دہشت وحشت اور بدحواسی سے اللہ تعالیٰ ان کو اور مدہوشی سے بالکل محفوظ رکھیں گے، نارمل ہوں گے بالکل، اور صحیح بالکل مطمئن پرسکون ہوں گے۔ صحیح خصوصی پروٹوکول اللہ تعالیٰ اور جو ہے نا عزت کے معاملات عطا فرمائیں ماشاء اللہ، یہ عام لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت ہر نہیں ایک کے حاصل۔ لیے، ہر مومن مسلمان کے لیے، ماشاء سب کے اللہ، لیے بہت پوری خوبصورت پوری بات۔ رات جاگنا سے مراد ہے، مطلب عبادت کچھ نہ کچھ ہو جائے، صحیح کیونکہ صبح عید بھی ہے نا، پھر اس کے معاملات جی بھی جی ایسا نہ خدا نہ خاصہ کہ کسی کی عید جو ہے نا ہاتھ سے نکل جائے یا صحیح فجر نکل جائے، تو صحیح کچھ آرام بھی کر لیں، کیونکہ آج ٹھیک کل جو صورت حال ہے اس حساب سے صحیح اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جس طرح ہمیں پچھلے دن ہمیں گزشتہ دن ہمیں یہ بتایا گیا تھا حضرت کی طرف سے کہ روزے کی فضیلت، اس کی عبادت کی فضیلت، ذی الحج کی مہینے کی فضیلت، تو آج انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کری، اور یہ علمی باتیں کافی زیادہ، کیونکہ بہت سے لوگوں کا دل تڑپتا ہے کہ وہ جائیں وہ حج پہ، لیکن وہ یہاں رہ کے بھی بڑا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔